علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ غزوہ احد پہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیات ہیں۔ آیت نمبر 137 سے آگے ہم اس وقت مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے قد خلت، گزر چکی، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، ایسے حالات اور واقعات۔ سنن اصل میں اللہ تعالیٰ کی کہ اس قانون کو، جو اٹل قانون ہے کہ جس نے اس کی حکم کی، جس نے اس کی فرما برداری کی اسے کامیابی ملتی ہے، اور جس نے نافرمانی کی اسے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اسے ناکامی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ادوار ایسے گزرے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ایسے گزرے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت، یعنی اللہ کے فرما برداروں کی کامیابی اور اللہ کے نافرمانوں اور باغیوں کی ناکامی کے حالات گزر چکے ہیں۔ فسیرو، پس تم چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان، کیا ہوا، عاقبۃ المکذبین، انجام جھٹلانے والوں کا۔ جنہوں نے اللہ کے ان فرمودات کو جھوٹ سمجھا، ان کے ساتھ کیا ہوا تم دیکھو۔ تو وہاں قریب میں ہی تھے ان کی قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ پھرو، گھومو پھرو، دیکھو، جنہوں نے ہماری بات کو جھوٹ سمجھا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ھذا بیان، یہ بیان ہے، یہ تنبیہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظہ، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا، کم ہمت مت ہو جاؤ اور سست مت پڑو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ، غمگین مت ہو جاؤ، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ اس وقت جو چوٹ کھائی تھی اس کا اب تذکرہ آ رہا ہے۔ ان یمسسکم، اگر تمہیں پہنچا، کرہن، زخم، اے مومنو، اے مسلمانوں، اگر اس عہد کے میدان میں تمہیں زخم پہنچا، چوٹ لگی ہے تمہیں، فقد مس، تو یقیناً چوٹ پہنچی ہے، القوم، ان لوگوں کو، کرہن، ایسا ہی زخم، مثلو، بالکل ایسا ہی، کہ اگر آج تمہیں چوٹ لگی، آج اگر تمہیں یہ زخم یہاں لگا، تو اس سے پہلے ان کو بھی ایسا ہی زخم لگا ہے۔ یعنی آج احد میں اگر تمہارے 70 لوگ، آپ کے 70 ساتھی شہید ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے بدر میں ان کے 70 مردار بھی تو ہوئے تھے، وہ بھی مردار ہوئے تھے، 70 لوگ۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ ایام جو ہے، یہ دن جو ہے، نُدَاوِلُ، ہم ان کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی باری باری لاتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ یعنی سمجھایا جا رہا ہے تمام صحابہ کو، تمام مومنوں کو، کہ اگر آج تمہیں نقصان پہنچا تو یاد رکھو، اگر صرف فتح ہی تمہیں ہمیشہ دی جائے، پھر تو یہ امتحان ہی نہیں رہا، پھر تو سارے لوگ آئیں گے، کہیں گے یہاں تو فتح ہی فتح ہے۔ تو لہٰذا یہ کبھی نقصان بھی ہوگا، کبھی چوٹ بھی پہنچے گی، تو یہ امتحان ہے۔ فرمایا یہ ایام ہیں جو عدلتے بدلتے ہم لاتے ہیں، باری باری ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ، اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ یعلم، جان لے، اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے۔ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اس سے مراد ہوتا ہے یہاں جان لینے سے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، الذین آمنوا، ایمان لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو، ایمان والی لوگوں کو، وَيَتَّخِذَ، اور بنائے، مِنکم، تم میں سے، شہداء، شہید، اور تم میں سے کچھ کو
شہادت کی سعادت عطا کرے۔ کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب الظالمین، دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ ولیمحص، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ یمحص، تمحیص ہو سکے۔ تمحیص کسے کہتے ہیں؟ چھانٹنا، تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ لے۔ یہ تو بہت ضروری ہے، تمحیص بہت ضروری ہے، چھانٹنا بہت ضروری ہے، اور تاکہ چھانٹ لے اللہ تعالیٰ الذین آمنوا، ایمان والوں کو، ویمحق الکافرین، اور مٹا دے کافروں کو۔ چھانٹ کیسے ہوتی ہے؟ اب وہیں پہ جب جا رہے تھے 1000، تو عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اور اس کے 300 ساتھی، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہ الگ ہوا۔ کیسے ہمیں پتہ چلتا کہ وہ منافق ہے؟ کیسے پتہ چلتا اس کے ساتھی منافق ہیں؟ تو لہٰذا اس قسم کے حالات اور واقعات اللہ تعالیٰ اس لیے لاتا ہے تاکہ منافقوں کو چھانٹا جائے اور ان کو پاک کر دے ان سے۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ولما، اور ابھی نہیں، یعلم اللہ، اللہ نے معلوم کیا۔ پھر وہی یعلم، معلوم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہی نہیں کیا، الذین جاہدوا منکم، تم میں سے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور ابھی معلوم ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ابھی ظاہر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے کون صبر کرنے والے ہیں، ڈٹ جانے والے کون ہیں۔ گویا جنت انہی کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہوں، جو ڈٹ جانے والے ہوں اللہ کی راہ میں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور تم ہی تو تھے، تمنون، تم تمنا کیا کرتے تھے، الموت، موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کی وہ تم سے ملے، یعنی موت کے ملنے سے پہلے تم ہی چاہتے تھے، تمنا کرتے تھے۔ یہ ان جوانوں کی طرف خصوصاً اشارہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے تھے ہم باہر جا کر لڑیں گے، مدینہ کے اندر رہ کر نہیں، جنہیں بڑا زبردست جوش اس وقت تھا کہ تم نے ہی تو تمنا کی تھی۔ فقد رأیتموہ، اور اب تم نے اسے دیکھ لیا کہ موت کیسی ہوتی ہے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھتے ہو، یعنی اب تم پر یہ حال آ گیا کہ اس چیز کو تم نے دیکھ لیا، یہ تو تمہاری اپنی ہی تمنا تھی۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد الا، مگر رسول، ایک رسول ہے، یعنی محمد ایک رسول ہی تو ہے، وہ خدا تو نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، بتحقیق ان سے پہلے رسول، کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن ماتا، تو کیا اگر ان کی وفات ہو جائے، اگر ان کی موت ہو جائے، او قتلا، یا وہ شہید ہو جائیں، قتل کیے جائیں، انقلبتم، تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، الٹے پاؤں۔ اگر رسول کی شہادت ہوتی ہے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب، اور جو پھر جائے، علی عقبیہ، الٹے پاؤں، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ کوئی نقصان نہیں کرے گا اللہ کا، وہ کچھ نہ بگاڑے گا اللہ کا۔ تو یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب افواہ ہو گئی، افواہ چلی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے، جیسے حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی نے تلوار پھینک دی کہ اب کس لیے لڑنا ہے، اور بہت سارے صحابہ جو تھے ان کا چھوڑ دو۔ اگرچہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جب وہ چلے گئے تو چلو ہم بھی جاتے ہیں، ہم جم کر لڑتے ہیں، جس دین کے لیے انہوں نے جان دی ہم بھی دیں، کچھ ایسے بھی تھے۔ تو کچھ لوگ اس قدر جذباتی ہو گئے، انہوں نے کہا چھوڑ دو۔ تو ایسے موقع پہ یہ بڑے نازک موقع تھا، وہ انتہائی نازک موقع تھا۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہے تھے، 12 لوگ تھے تقریباً جو بالکل آپ کے ساتھ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے، ڈٹے رہے۔ اور اس وقت جو دیکھنے کا منظر تھا، جو جس پر ہر شخص عش عش کرتا ہے، وہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نصیبہ ان کا نام تھا، اصل میں انہیں ام عمارہ کہا جاتا ہے۔ ام عمارہ ایسی خاتون تھی جو زخمیوں کی مرہم پٹی تو کر رہی تھی، جب دیکھا کہ حضور اس وقت عجیب نرگے میں بہت زیادہ زخمی بھی ہوئے تو ایک کھنجر لے کر وہ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور مردوں کی طرح اس نے مقابلہ کیا۔ مسلسل جو آپ پر حملے ہو رہے تھے وہ آپ اپنی ذات پر لے رہے تھے۔ ایک شخص
انتہائی بدبخت تھا وہ، ابن کمیہ ان کا نام تھا، کہ اس نے جب وار کیا تو آپ نے بچانا چاہا تو اس ام عمارہ کے اس جگہ لگا، وہ کافی زخمی ہو گئی۔ کہتے ہیں جب بعد میں وہ ٹھیک بھی ہو گئی زخم، تو اس کے بعد بچے اس کے ساتھ کھیلتے تھے، حضرت عمر کے زمانے تک رہی وہ، عمر کی خلافت تک رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت انہوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ وہ صرف تنہا نہیں تھی، ان کے شوہر بھی تھے ساتھ، وہیں پہ رہے وہ بھی، ان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑی ہم کہتے ہیں کہ مضبوطی کے ساتھ وہ ڈٹی رہی وہاں پہ، اور یہی وہ خاتون ہے۔ اس وقت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، ام عمارہ کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے، شوہر اور 2 بیٹوں کے لیے، کہا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ان کو میرا رفیق، میرا ساتھی بنا دینا جنت میں۔ کہتا اس کے بعد پھر ام عمارہ ہمیشہ فخر سے کہا کرتی تھی کہ اگر اب کوئی غم بھی مجھے پہنچے، کتنی بڑی تکلیف بھی مجھے دنیا میں پہنچے، لیکن میں اس کو انگیز کر لوں گی، میں اس کو برداشت کر لوں گی، کیونکہ میرے لیے دعا کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے قریب ہوں گی، مجھے ان کا پڑوس ملے گا انشاءاللہ جنت میں۔ تو انہوں نے بڑی بے جگری سے لڑا ہے۔ دیکھنا چاہیے ان کی حالت۔ آپ کے پاس آج اس موبائل سے غلط استعمال کرتے ہیں، اس کو دیکھیے، آپ گوگل کھولیے، ام عمارہ لکھیے، پورے واقعات اس کے آ جائیں گے، اس نے کب کیا، کیا کیا، کون تھی، کیسے لڑا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ان کی اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ کہے تھے کہ آپ کس لیے لڑنا ہے، ایسا ہی، کیونکہ کافی جذباتی تھے وہ، ایسا ہی ہوا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا، جب ان کا آخری وقت آیا تو اس وقت بھی جب دیکھا تو انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی، بیٹھ گئے تھے کہ اب کیا ہے، جو مجھے کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی تو اس تلوار سے اس کی گردن میں کاٹ دوں گا۔ صدیق اکبر کہیں تھے باہر، جب وہ آ گئے تو دیکھا گئے، پردہ اٹھایا، چہرے انور سے بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد آپ روئے، اس کے بعد باہر آئے تو ایک خطبہ دیا، تمام صحابہ موجود تھے، عمر بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، عمر جیسے جلیل القدر صحابی۔ تو اس وقت آپ نے خطبہ دیا، اس وقت وہ تاریخی الفاظ آپ نے کہے کہ سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ سنو، جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے، قد مات، ان کی موت ہو گئی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی بندگی کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، فہو حی، تو وہ زندہ ہے، لا یموت، اس سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد یہ والی آیت انہوں نے پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، پوری یہ آیت پڑھی۔ اس وقت سارے جو صحابہ تھے وہ ہوش میں آ گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ اسی وقت یہ ابھی آیت نازل ہوئی، انہوں نے بھی ہوش سنبھالا۔ تو یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو الٹے پاؤں پھرے گا تو یاد رکھو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ جو بھی تم میں لڑ رہا تھا اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، آخرت کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہا تھا، تو جو واپس جائے گا، واپس پھرے گا، نقصان اپنا ہی کرے گا، اللہ کا نہیں۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب یجزی، جزا دے گا، اللہ تعالی الشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی شخص کے لیے یہ ممکن، ان تموت، کہ وہ مرے، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر۔ یعنی یہ کسی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ مرے جب تک نہ اللہ کا حکم ہو۔ گویا موت ایک شخص کا خود تحفظ کرتی ہے۔ حضرت اسرائیل خود تحفظ کرتے ہیں کہ کب اسے مرنا ہے، تب تک یہ نہیں مرنا چاہیے، اس کا جو وقت ہے مقرر، اس کی جو جگہ ہے مقرر، اس سے پہلے وہ مر ہی نہیں سکتا کتنی بھی کوشش کرے۔ کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، لکھا ہوا ہے
मुअज्जला, एक मुकर्ररा वक्त, वो लिखा हुआ है, एक लम्हे की उसमें न ताखीर होगी न तकदीम होगी। इज़ा जाअ अजलुहु ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। वमन युरिद सवाब दुनिया, और जो चाहेगा दुनिया का बदला, दुनिया का सवाब, नुतिही मिन्हा, उसे उसमें से दिया जाएगा, हम देंगे उसे उसमें से। वमन युरिद सवाब अल आखिरा, और जो चाहेगा आखिरत का बदला, नुतिही मिन्हा, हम उसे उसमें से देंगे। उसमें से देंगे का मतलब क्या है? जो दुनिया चाहे उसमें से देंगे, गोया उसके चाहने के हिसाब से नहीं। वो चाहेगा कारून जैसी दौलत, तो क्या कारून ही जैसी दौलत मिलेगी? नहीं, जितना हम चाहेंगे उसे देंगे। जो दुनिया चाहेगा हम देंगे उसे, जितनी हम चाहेंगे, जितनी वो चाहेगा उतनी तो नहीं मिलेगी। और इसी तरह से जो आखरत चाहेगा, तो आखरत भी जितनी हम चाहेंगे देंगे। आखरत हम इस हिसाब से देखेंगे कि इसका खुलूस कितना था, किस इश्क के साथ इसने काम किया, किस जज्बे के साथ इसने आखरत को कमाने की कोशिश की, उसी हिसाब से हम देंगे। वसनजज़ि शाकिरीन, और हम जल्द ही जज़ा देंगे शुक्र करने वालों को। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन, और कितने ही नबी क़ातला, लड़ा, माहु, उसके साथ, रिब्बियून कसीर, बहुत से अल्लाह वालों ने, यानी अपने नबी के साथ बहुत से अल्लाह वाले थे जिन्होंने अपने नबी के साथ मिलकर लड़ा। फमा वहनु, तो वो सुस्त नहीं पड़े, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लिमा असाबहुम, जब उन्हें कुछ पहुंचा, जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंची, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। अब उनको बताया जा रहा है कि अगर आज तुम्हें तकलीफ पहुंची तो सुनो, आज से पहले भी कितने ही अंबिया आए हैं और उनके साथ कितने ही अल्लाह वाले ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने उनके साथ मिलकर लड़ा है दुश्मन के खिलाफ, और उनको तकलीफ पहुंची है, लेकिन वो कम हिम्मत नहीं हुए हैं। वमा ज़अफ़ू, और न उन्होंने कोई कमज़ोरी दिखाई है। वमस्तकानु, और न दब गए हैं। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह ताला दोस्त रखता है ऐसे ही डट जाने वालों को, ऐसा ही सब्र करने वालों को अल्लाह ताला दोस्त रखता है। वमा काना कौलहुम, और उनका कौल क्या होता था, वो क्या कहा करते थे। वमा काना कौलहुम, और न था कोई कहना उनका इसके सिवा, इल्ला, सिवाय इसके, अन कि कालू, उन्होंने दुआ की, वो दुआ किया करते थे वो, रब्बना, ए हमारे रब, इगफिर लना, हमें बख्श दे, जुनूबना, हमारे गुनाहों को हमारे लिए बख्श दे, व इसराफना, और हमारी ज़्यादतियाँ, फ़ी अमरिना, हमारे काम में, हमने जो काम किए उनमें जो हमसे ज़्यादतियाँ हुई हैं वो बख्श दे, वो माफ़ कर दे। वसब्बित अक़दामना, और साबित कदम रख हमें, जमा दे हमारे कदम। वंसुरना, और हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम के मुकाबले में। फ़आताहुमुल्लाहु, तो दिया उन्हें अल्लाह ताला ने, सवाब दुनिया, दुनिया का भी सवाब, दुनिया में भी उनका बदला या इनाम दुनिया में भी मिला। व हुस्न सवाबिल आखिरा, और आखिरत का बेहतरीन इनाम भी उन्हें दिया। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, युहिब्बुल मुहसिनीन, दोस्त रखता है एहसान करने वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तुतीउ, अगर तुम कहा मानो, अल्लज़ीना कफरू, उनका जिन्होंने कुफ्र किया, यरुद्दूकुम, वो तुम्हें फेर लेंगे, अला आकाबिकुम, तुम्हें उल्टे पाँव, फतनक़लिबू खासिरीन, फिर तुम पलट जाओगे मगर घाटे में। उस वक्त उन्होंने बड़ी कोशिश की, इस अंदाज से प्रोपेगेंडा आम किया कि भाई देखो ये रसूल नौज़ुबिल्लाह कुछ नहीं, ऐसी होता, कभी जीत भी होती कभी हार, जैसे हमारी होती इसी तरह इनकी भी कभी जीत हुई कभी हार। बदर में जीत गए, यहाँ हार गए, लिहाजा ये रसूल अब आ जाओ वापस, ये करेंगे। वह मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको बता रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि सुनो, होशियार रहो, अगर तुम इनकी बातों में आ गए तो ये तुम्हें वापस ले जाएंगे, तुम्हें फेर देंगे, तुम्हारे दीन से वापस ले जाएंगे। इसके बरकस याद रखो, बलिल्लाहु मौलाकुम,
بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سنلقی، ان قریب ڈال دیں گے ہم، فی قلوب الذین کفروا، یہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں ان قریب ہم ڈال دیں گے الرعب، ہیبت، خوف، ہم رعب ڈال دیں گے ان کے دلوں میں ان قریب، بما اشرکوا، اس بنا پہ کہ انہوں نے شرک کیا باللہ، اللہ کے ساتھ۔ اور ایسا ہی کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، یعنی ایسا تھا کہ وہ تقریباً جیت ہی گئے تھے، بہت نقصان کیا تھا مسلمانوں کا، لیکن یہ اللہ ہی کا کرنا تھا، یا اللہ ہی کی، یہ آپ سمجھے ایک عجیب قسم کی مدد تھی کہ کس چیز نے انہیں روکا، چلے گئے واپس، بھاگ گئے ڈر کر، حالانکہ بالکل سامنے اس وقت کچھ بھی ان کے کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جو مقابلہ کرنے والا ہو اس وقت، عجیب قسم کے حالات تھے، کافی زخمی تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ڈال دے گا ان قریب، تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، وہ بھاگ گئے۔ اور رعب کیوں ڈالا؟ وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، مگر ساتھ ہی فرمایا بما اشرکوا باللہ، بندے تو تھے لیکن تھے وہ گندے، کیونکہ شرک جو ہے اسے کہا اللہ تعالیٰ نے انما المشرکون نجس، بے شک یہ مشرکین جو ہیں یہ نجس ہیں، یہ نجاست ہیں، گندگی ہیں، یہ گویا یہ بندے تو ہیں لیکن اتنے گندے ہیں یہ، اس کی بنا پہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، بھاگ گئی۔ ما لم ينزل به، ان نے شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ وہ جن کے بارے میں نہیں اتاری اللہ نے سلطانہ، کوئی دلیل، کوئی سند نہیں اتاری، ان کو انہیں شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ، اور بہت ہی برا، مَثْوَى الظَّالِمِينَ، مَثْوَى ٹھکانے کو کہتے ہیں، ظالمین ظالموں کا۔ بئس نعمہ کی ضد ہے، ابھی پیچھے پڑھا ہم نے، نعمہ بہترین ٹھکانہ مومنوں کے لیے، اور یہاں بدترین ٹھکانہ ظالموں کے لیے، بئس مثوى الظالمین۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور سچا کر دیا تم سے اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو سچا کر دیا تھا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، جب تم انہیں کاٹ رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، جب تم اس کے حکم سے ان کو کاٹ رہے تھے تمہیں فتح ملی تھی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا تھا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فشلتم، جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم، اور تم نے تنازع کھڑا کیا، جھگڑا کیا، فی الامر، اس کام میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دکھائی، ما تحبون، جو تم چاہتے تھے۔ وہی واقعہ حضرت عبداللہ بن جبیر کو جہاں رکھا تھا 70 آدمیوں کے ساتھ، جب انہوں نے دیکھا وہ چیز، جب دیکھی جس سے وہ محبت کرتے ہیں، یعنی فتح دیکھی یا مال غنیمت دیکھا، تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، انہوں نے اس وقت نافرمانی کی۔ کیوں؟ منکم من یرید الدنیا، کیونکہ تم میں کچھ ایسے تھے جو دنیا کے طلبگار تھی، جو دنیا چاہتی تھی، ومنکم من یرید الاخرہ، اور تم میں سے کچھ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر تمہیں پھیر دیا ان سے اللہ نے، یعنی تمہیں پسپا کر دیا، لیبتلیکم، اس لیے نہیں کہ تمہاری پسپائی پسند تھی اللہ کو، نہیں، اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، وہ خطا اس وقت معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے مومنوں پر۔ اب ایک بات اور یاد دلائی جا رہی ہے، یہیں پہ ہم بس کریں، ذرا یاد کرو، عجیب قسم کی چیز ہے یہ، ذہن میں رہے کہ خطا ہو سکتی ہے کسی سے بھی۔ فرمایا اِذْ تُصْعِدُونَ، ذرا یاد کرو جب تم چڑھ رہے تھے، بہت پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور کوئی مڑ کر نہ دیکھتا تھا کسی کی طرف، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے، رسول پکار رہے تھے، الیہ عباد اللہ، میری طرف آ جاؤ اے اللہ کے بندو۔ جب افواہ چلائی انہوں نے عام کی، مصعب بن عمیر
مشہور صحابی، ان کا نام آپ نے سنا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی شکل و صورت بہت ملتی تھی حضور کے ساتھ۔ جب وہ شہید ہو گئے تو اس شخص نے جس نے وہ شہید کیا، انہوں نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا۔ کچھ لوگوں نے جواب بھی دیا بھائی تم اور ان کو قتل کرو گے، یہ منہ اور مسور کی دال، تمہاری جرت۔ لیکن بہرحال ایک افواہ جیسی ہوئی تو کچھ لوگ بھاگ رہے تھے، اس احد پہاڑ سے کے اوپر چڑھ رہے تھے، تو فرمایا کہاں تم یاد کرو اس وقت کو جب تم اس پر چڑھ رہے تھے اور تم کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول تمہیں پکار رہا تھا، یدعوکم فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے وہ تمہیں پکار رہا تھا، فاصابکم، پھر تمہیں پہنچایا اللہ نے، غمم بغم، غم کے بدلے غم، اس کے دو معنی ہیں، غمن بغم، غم کے بدلے غم، تم نے جو غم پہنچایا حضور کو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں غم پہنچایا، غمن بغم، ایک اس کا مطلب یہ۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے غم بالائے غم، یعنی غم پر غم۔ وہ کیسے غم پر غم؟ اس وقت صحابہ کے لیے بہت سارے جو لڑنے والے تھے کافی غم تھے۔ پہلا تو یہ تھا کہ ان کی پسپائی ہوئی، دوسرا غم یہ تھا کہ ایک کثیر تعداد 70 صحابہ شہید ہوئے، یہ بھی غم تھا، بہت سارے زخمی تھے، وہ بھی غم تھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زخمی ہونا اور پھر افواہ شہادت کی، تو وہ بھی غم تھا، پھر ایک غم یہ بھی تھا کہ یہ اب ان کی فتح ہو گئی ہے تو 3000 ہیں، یہ 3000 ساری مدینہ کی آبادی نہیں تھی، اب یہ جا سکتے ہیں تو کیا کریں گے وہاں جا کر، پھر پورا اس مدینے کو اکھاڑ سکتے ہیں یہ، تو یہ بہت سارے غم پر غم اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈال دیے۔ مگر کیوں ڈال دیے؟ ان کو مٹانا نہیں چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، بلکہ اس لیے لکائی، تاکہ لا تحزنوا، کہ تم غم نہ کرو، علی ما فاتکم، جو تم سے نکل جائے اس پر، ولا ما اصابکم، اور جو تم کو پہنچے مصیبت اس پر تم آئندہ غم نہ کرو۔ گویا یہ تربیت تھی، یہ تمہارے لیے ایک ٹریننگ تھی کہ یہاں تمہیں اتنا غم دیا جائے، اتنی تکلیف دی جائے کہ تم آئندہ کوئی غم نہ کرو، لکائی لا تحزنوا علی ما فاتکم، جو بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس پر کوئی غم نہ ہو، ولا ما اصابکم، اور جو تم کو مصیبت پہنچے اس پر بھی تم غم نہ کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پاک کی ان آیات کو سمجھنے، ٹھیک طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔